برکت رمضان ہے، برکت رمضان ہے، برکت رمضان ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں ارب درود السلام آخری زماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انس رضا قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین اسلام اسٹوڈیو کی نشریات عید اسپیشل، اور آج ہمارے سامع عالم اسلام کو دین اسلام اسٹوڈیو کی جانب سے عید الفطر کی خوشیاں بہت 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 مبارک ہو۔ آج ہمارے منچ کا جو ماحول ہے وہ بالکل ہی چینج ہے۔ آج ہمارے ساتھ علماء اہل سنت موجود ہیں، ثنا خوان رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، اور عوام اہل سنت جنہیں آپ نے کیمرے کے سامنے نہیں دیکھا پر کیمرے کے پیچھے ان کے بہت کارنامے رہ چکے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا ارسلان مدنی صاحب، جو ہمارے ساتھ سیٹ پہ موجود ہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم۔ اور ناظرین اکرام، انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا سخاوت مدنی صاحب، بڑھتے ہیں آپ کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور انہی کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا انیس مدنی صاحب، بڑھتے ہیں آپ کی جانب۔ عید مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خوان رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گلدستہ، بڑھتے ہیں آپ لوگ کی جانب اور آپ سے بھی ملاقات کرتے ہیں اور عید کی خوشیاں آپ کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جنید برکاتی صاحب، بڑھتے ہیں آپ کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عید مبارک۔ کیسے آپ؟ خیریت سے؟ السلام علیکم، جزاک اللہ۔ اور انہی کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ جناب محمد سید عبد الرحمن شاہ صاحب، بڑھتے ہیں آپ کی جانب اور آپ سے بھی عید کی خوشیاں بانٹتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے آپ؟ خیریت سے؟ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے دین اسلام اسٹوڈیو کی ٹیم، جنہیں آپ نے کیمرے کے سامنے تو نہیں دیکھا پر کیمرے کے پیچھے جن کا بہت خصوصی ساتھ رہا۔ ملتے ہیں جناب محمد اویس رضا قادری صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عید مبارک، کیسے آپ؟ خیریت سے؟ اور انہی کے ساتھ موجود ہیں جناب محمد سعد قادری، آپ سے ملتے ہیں اور آپ سے عید کی خوشیاں بانٹتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سیدھا ہو جاؤ بیٹا، الحمدللہ۔ اور انہی کے ساتھ موجود ہیں جناب محمد ارباز قادری، آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ سے بھی عید کی خوشیاں بانٹتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عید مبارک۔ ناظرین اکرام، اب ملتے ہیں ساؤنڈ انجینئر جنہوں نے دین اسلام اسٹوڈیو میں بہت اچھا ساتھ دیا اور بہت اچھا ساؤنڈ چلایا، جناب محمد غلام محمد قادری سے، اور آپ سے بھی عید کی خوشیاں بانٹتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے آپ؟ ناظرین اکرام، اب بڑھتے ہیں پروڈکشن کی جانب، جو قادری پروڈکشن کے سی او ہیں جناب محمد شاکر قادری صاحب، آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ سے عید کی خوشیاں بانٹتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیر مبارک۔ السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، سب کا تعارف جیسا آپ نے دیکھ چکے ہیں کہ سب کا تعارف ہو چکا ہے، تو میں بھی اپنی سیٹ کی طرف بڑھتا ہوں اور اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرماتا ہوں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا میں پورے رمضان المبارک کے اندر ہوسٹنگ کرتا رہا، اور آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت علامہ مولانا ارسلان مدنی صاحب ہمارے ساتھ جڑے رہتے تھے اور بیانات سناتے رہتے تھے، تو آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور آج آپ سے ہوسٹنگ کی فرمائش کرتے ہیں اور آپ سے آج ہوسٹنگ سنیں گے۔ مائک لیجیے، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ۔ مجھے کہاں کھڑا کر دیا آپ نے، میں ہوسٹنگ کہاں سے کروں گا؟ ماشاء اللہ صاحب، اللہ صاحب، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آپ سب کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت رمضان المبارک کا ہمارا سلسلہ رہا، اور اس میں بہت کوشش، محنت اور انتھک لگن جو تھی وہ کھل کے سامنے آئی، اور الحمدللہ بہت اچھا سلسلہ رہا۔ آج اس خوشی کے موقع پر آپ کو ایک نئے انداز سے انشاءاللہ جو علماء کرام کو آپ سنتے رہیں، کسی سے نعت سنتے رہے، کسی سے بیان سنتے رہے، اور اس پہ انس بھائی ہمارے جو
कैमरे के पीछे हैं वो उनका तो एक बहुत बड़ा काम है, बेशक बेशक, तो आज उनको भी लेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, क्यों नहीं। माशाल्लाह। चलें तो सिलसिला शुरू करते हैं। माशाल्लाह अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अल्लामा सखावत साहब, इनका बड़ा अच्छा सिलसिला था। कौन सा सिलसिला था आपका? माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिले में नौजवानों के मसाइल के हवाले से एक सिलसिला हुआ, रोज़ों के मुतालिक एक माशाल्लाह, सिलसिला माशाल्लाह। हुआ। क्या बात। अनस भाई, अब ये अल्लामा साहब से अगर आज नात सुन लें, क्या माशाल्लाह, कहते हैं नात? वाह, जुनेद भाई वाह, नात हो जाए। अरे बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल, सखावत। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला सल्लल्लाहु मुहम्मद ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी महक ने दिल के सुभान अल्लाह। वाह वाह, गुंचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। जिस राह चल गए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। और एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना। एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बयान भी जबरदस्त करते हैं और माशाल्लाह नात भी माशाल्लाह, जबरदस्त वाह, पढ़ा। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा अनस भाई, हमारा जो ये सिलसिला है, तो इस सिलसिले में हमारे कई ऐसे इस्लामी भाई हैं कि जिनकी बहुत ज़्यादा मेहनत थी। मैं चाह रहा था कि आप प्रोग्राम लेते थे उलमाए कराम से, आपने मुझे बताया था कि उलमाए कराम से टाइम लेते थे नात ख्वानों से, तो क्या सिर्फ आप अकेले करते थे, आपके पीछे भी कोई होता था? नहीं नहीं, मेरे साथ बहुत सारी टीम थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेरा साथ आपने दिया। दो नाम लिए थे, एक हमारे उवैस उवैस भाई भाई थे का। और अरबाज भाई। बिल्कुल, बहुत साथ दिया उन्होंने माशाल्लाह तो से। आज इनसे भी तासुरात लेते हैं। जुनेद भी क्या कहते हैं? बिल्कुल तो बिल्कुल, अवैस भाई बताएं ज़रा, क्या सिलसिला होता था? सिलसिला ये होता था कि ये उलमा कराम से टाइम ले लेते थे, फिर माशाल्लाह। मुझे बता देते थे, भाई को बताते थे कि भाई ये आलिम दीन है या आएंगे, आप इनसे रब्ता कर ले। उनका नंबर हमें शेयर कर देते थे। फिर उनसे सारे जो जैसा टाइम लेना होता था, जिस टाइम पे उनको बुलाना होता था, तो सारा। अच्छा, एक ये इशू रहता है और हर जगह होता है, टाइम जो टाइम दिया उस टाइम पे आजमाइश हो जाती, पहुंच नहीं पाते। जी, जी। तो इस हवाले से कोई तजुर्बा बयान करें। जी जी, बहुत सब आगे बैठे होते थे, एक बंदे की वजह से हमारा पूरा शूट अल्लाह होता अकबर, था। अल्लाह। ये बिल्कुल ऐसे। बहुत बड़ी परेशानी हो जाती थी माशाल्लाह, मगर अल्लाह पाक ने मैनेज कर दिया और बहुत। माशाल्लाह आखिरी मराइल में हम आ गए अब माशाल्लाह। फरमाया अरबाज भाई, आप भी होते थे माशाल्लाह। अरबाज भाई कुछ तासुरात इस हवाले से दें, आप जब ये सिलसिला करते थे तो उवैस भाई तो आपको माशाल्लाह सपोर्ट करते थे, कोई यादगार चीज़ ऐसी बताएं कि जिसमें आपको लगा यार ये क्या यार, ऐसा भी होता है क्या? ऐसा तो बहुत सी दफ़ा हुआ है कि हमने टाइम लिया, नंबर शेयर करें। अब जब बात होती है आने की तो प्रोग्राम से 10 मिनट पहले फ़ोन आता है कि कोई इमरजेंसी हो गई, अल्लाह। कोई मसाइल हो गए कि हम नहीं आ सकते। बिल्कुल, उसमें बहुत से अल्लामा भी हैं, बहुत से शनाखा भी होते हैं, बहुत से कारी भी होते हैं। यानी वक्ती आजमाइश का सिलसिला तो होता है, कोई ट्रैफिक का इशू होता है और टाइम वगैरह होता है। माशाल्लाह अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, एक बहुत बड़ा काम है। और मैं तो जब मैं सिलसिले में कई दफ़ा आया तो अनस भाई बैठे होते थे, अब मैं बोलता था यार अनस भाई होस्टिंग भी कर रहे हैं
اور علماء سے رابطہ بھی کر رہے ہیں, نعت خوانوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں. ہے کون؟ مجھے آج پتہ چلا یہ دونوں ہیں ماشاءاللہ کہ جو پیچھے کام کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ایک اور علامہ صاحب ہیں, علامہ انیس صاحب. ان کا بھی سلسلہ رہا ہے, ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا سلسلہ تھا حضور آپ کا؟ الرحمن الرحیم. چند موضوعات تھے. میرا جو پہلا موضوع مجھے دیا گیا تھا وہ بیت المقدس اور مسئلہ فلسطین کے حوالے سے تھا. پھر ایک موضوع تھا میرا تحفظ عقیدہ ختم نبوت و رد قادیانیت. اس حوالے سے الحمدللہ سعادت ملی گفتگو کرنے کی. پھر ایک لیلۃ الجائزہ اور عید الفطر کے حوالے سے ایک جو ہے یہ موضوع ملا تھا. تو یہ ہمارے انس بھائی کی نظر کرم ہے کہ انہوں نے اس قابل سمجھا اور ہمیں جو ہے نا وہ اتنے بہترین موضوعات. واقعی میں انس بھائی کی جو محبت ہے نا, یقین جانیں, اور لوگ کھینچے چلے آئے. وہ ایک بہت خوبصورت جملہ ہے, کسی نے کہا کہ اگر تم شہد بیچ رہے ہو لیکن زبان کڑوی ہے تو شہد نہیں بکے گا. اگر تم مرچی بیچ رہے ہو اور زبان میٹھی ہے تو وہ تو بکتے ہی جائیں گے بھائی. ماشاءاللہ. تو علامہ صاحب آج کوئی سلسلہ ویسے مختلف تو ہم نے کیا ہے, لیکن چونکہ آپ ہمارے سینئر بھی ہیں, رہنمائی بھی فرمائیں گے, تو حضور اس حوالے سے کچھ آپ انس بھائی کے حوصلہ افزائی کے حوالے سے بھی بات کریں, ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو, کیونکہ ایک بہت بڑا سلسلہ ہے ناظرین. اس کو لے کر چلنا اور پراپر لے کر چلنا, اور میں نے دیکھا کہ رات گئے تک یہ سلسلہ رہتا تھا. تو اس حوالے سے میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو اپریشیٹ بھی کریں. ان کے حوالے سے چند تعریفی کلمات آپ پھر. جی علامہ صاحب بالکل جو ہے حوصلہ افزائی کہ یہ حقدار بھی ہیں, اور حوصلہ افزائی جو ہے نا وہ کرنی بھی چاہیے. بندے نے جس نے محنت کی ہوتی ہے, وقت اپنا قربان کیا ہوتا ہے, نیند قربان کی ہوتی ہے, رات دن ایک کیا ہوتا ہے, تو جو بڑے ہیں بالخصوص علماء ہیں یا بڑے بھائی ہیں یا جو بھی خاندان کا فیملی کا بڑا ممبر ہے, تو اس کی حوصلہ افزائی چھوٹوں کے لیے بہت موٹیویٹ کرتی ہے ان کو. بہت اچھی جو ہے وہ چیز ہوتی ہے. میرا تو ان سے قریبی تعلق بھی رہا ہے اور بہت قریبی میرا ان سے رشتہ بھی ہے. تو اس حوالے سے میں ان کے شب و روز سمجھ لیں کہ میرے تقریباً جو ہے میرے سامنے ہوتے تھے. تو بہت زیادہ انہوں نے محنت کی ہے, یعنی نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا, اپنی نیندیں بھی قربان کی. پھر ظاہر سی بات ہے رمضان ہے, روزہ بھی رکھنا ہے, گھر کے بھی معاملات ہیں, سودا سلف ہے, دیگر وہ چیزیں بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ورک بھی کرتے تھے, کام بھی کرتے تھے. تو بہت زیادہ ان کی جو ہے نا ماشاءاللہ محنت ہے, اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اتنی کم عمر کے اندر آپ کے سامنے ہی ہے. کتنی عمر ہوگی؟ 20 سال. یہ بہت مشکل سوال پوچھ لیا. نہیں ویسے وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ عورت سے اس کی عمر اور مرد سے اس کی تنخواہ نہیں پوچھنی چاہیے. اگر میں ان سے تنخواہ پوچھ لیتا تو پھر شاید پرابلم ہوتی. تو 20 سال دیکھیں عمر ہے, اور 20 سال کی اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر اتنی بڑی ٹرانسمیشن کا اہتمام کرنا اور پورا مہینہ کرنا, اچھا اور پھر لگاتار کرنا. قطع کلامی کی معافی چاہوں گا. مجھے دوران سلسلہ ہی پتہ چلا کہ ماشاءاللہ ارباز بھائی اور اویس بھائی ان کے بہت ہی قریبی رشتہ دار ہیں, انتہائی قریبی رشتہ دار ہیں. اب میں چاہوں گا کہ یہ قریبی رشتہ داری بتائیں کہ کیا سلسلہ ہے. ارباز بھائی کیا, ویسے انس بھائی آپ بتائیں کون ہے یہ ارباز بھائی؟ بہت قریبی سننے میں ہے, کیا قریبی کا کیا ہے سلسلہ ہے؟ اویس بھائی اور رازق دونوں میرے بھائی ہیں, سگے بھائی ہیں. جی اللہ اکبر. یقین جانے ناظرین, بھائیوں کو ہم نے دیکھا ہے, کئی فیملیوں کو دیکھا ہے مختلف جہتوں میں بٹے ہوئے, لیکن یہ اس خاندان کو بہت بہت مبارک ہو. اور میں بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا کہ ماشاءاللہ دین کے نام پر ایک بہت بہترین سلسلہ کیا, اور ان بھائیوں نے آپس میں مل کر کیا. اللہ کریم ان کو برکتیں عطا فرمائے. آمین. اچھا علامہ صاحب اس میں وہ ان کا تو ہے ہی جو میں نے عرض کر دیا, اور ان کا بھی ظاہر سی بات ہے, اور جیسے کہ ارباز بھائی یہ ان کے بڑے بھائی ہیں, اس کے بعد یہ اویس بھائی ان کے چھوٹے بھائی ہیں, اس کے بعد سب سے چھوٹے یہ ہیں. تو دیکھیں گاڑی وہ کہتے ہیں کہ 2 پہیوں پر نہیں چل سکتی. اگر 4 پہیوں والی ہے تو 4 پہیوں کے بغیر نہیں چل سکتی. اگر کسی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے تب بھی وہ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دوا نہیں رہ سکتی. اگر کسی چاروں ٹائر میں سے اگر کسی میں ہوا بھی کم ہے تب بھی مشکلات درپیش آ جاتی ہیں. تو یقیناً اویس بھائی کا, ارباز بھائی کا
ان کا بڑا ساتھ رہا ہے. میں تو کہوں گا کہ ایک رائٹ ہینڈ تھا ان کا اور ایک لیفٹ ہینڈ تھا ان کا. تو وقت بھی انہوں نے دیا, اپنا مال بھی دیا, اپنی نیند بھی قربان کی. حالانکہ دونوں جاب کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, اور بڑی ان کی جو ہے نا وہ محنت ہے. اور یہ دیکھ کے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے, جیسے آج کل دور چل رہا ہے نا کہ بھائی بھائی سے ہی دور ہے, وہ اتحاد اتفاق وہ چیز جو ہے نا وہ رہی نہیں. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک کا منہ مشرق کی طرف ہے تو دوسرے کا جو ہے مغرب کی طرف ہے, لیکن اس پرفتن دور کے اندر, اس نفسا نفسی کے دور کے اندر ماشاءاللہ بھائی بالکل متحد ہیں. اور دیکھیں اتحاد ہی کی برکت ہے کہ یہ اتنا پیارا پروگرام ہم سامنے دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں تیسری بات کرتا چلوں کہ والدین کا بھی بڑا سپورٹ ہے, بالخصوص والدین کی دعائیں بھی ہیں, سپورٹ بھی ہے, اور ان کی والدہ کی جو ہے نا وہ شب و روز کی جو ہے نا وہ انتھک محنت ہے ان کی, کہ اس کو جو ہے نا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. اور ظاہر سی بات ہے ان کی جو ہے وہ دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں, تو ہم بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو چار چاند لگائے اور اسی طرح یہ سلسلے کو آگے لے کر چلیں. آخری میں گزارش کروں گا, گفتگو تھوڑی لمبی ہو گئی لیکن آپ نے حوصلہ افزائی کی بات کہی تو پوری طرح سے حوصلہ افزائی ہو جائے. وہ ٹھیک ہے, ماں کا کردار اور ماں کی دعا اپنی جگہ, لیکن میں نے دیکھا کہ علماء کرام کا ان کے ساتھ مربوط, اور علماء کرام کی ان کی جیسے آپ شفقت فرما رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ عالم دین ہے, آپ کی شفقت ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ماشاءاللہ انس بھائی ابھر کے سامنے ہے اور ایک بہت بڑا کام کیا. جی جی بالکل, علماء کرام نہیں, نعت خواں حضرات سے بھی, علماء سے بھی ماشاءاللہ ان کے رابطے ہیں, نعت خوانوں سے بھی رابطے. یہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب بندہ علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے, علماء سے محبت کرتا ہے, ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھتا ہے, تو ان کے سنبھلنے کے ایسا ہے ماشاءاللہ نعت خوانوں سے بھی اور علماء سے بھی ایسے کہ بس ایک کال کرتے ہیں تو ماشاءاللہ لبیک کی صدا وہاں سے جو ہے نا وہ آ جاتی ہے. تو آخری عرض و گزارش میں کر رہا تھا کہ 20 سال جیسے انہوں نے عمر اب بتا دی, ٹھیک ہے 20 سال عمر ہے تو زیادہ عمر نہیں ہے. تو آپ دیکھیں ہمارے ناظرین اور سامعین بھی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں کہ 20 سال 22 سال 18 سال کے نوجوان آپ دیکھیں آج کل کیا کر رہے ہیں, کس طرف ہیں. اور پھر آپ سوشل میڈیا ہمارا دیکھ لیں, ٹک ٹاک ہو گیا یا دیگر جو پلیٹ فارم ہو گئے, اس پر آپ دیکھیں کہ ولاگز بن رہے ہیں, کیا کیا ہو رہے ہیں, اور ناچ گانا میوزک سب کچھ ہے. لیکن اتنی کم عمر 20 سال کی عمر میں ماشاءاللہ انہوں نے یہ سلسلہ سوچا, پھر اس کو کیا بھی, اور پھر دیکھیں دین کو لے کر چلے, قرآن کے پیغام کو لے کر چلے, مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو لے چلے, حضور کی سنتوں کو لے کر چلے. صحابہ کا بھی اس میں ذکر تھا, خلفاء راشدین کا بھی ذکر تھا, پنجتن پاک کا بھی ذکر تھا, اہل بیت کا بھی ذکر تھا. تو اتنی کم عمر میں اتنی بڑی سوچ اور پھر اتنا بڑا سلسلہ لے کر چلنا, تو اس میں ہمارے ناظرین اور جو سامعین ہیں ان والدین کے لیے بھی درس ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کی تربیت اسی انداز کے ساتھ کریں, تاکہ ہمارا بچہ عاشق مصطفیٰ بھی ہو, عاشق صحابہ بھی ہو, عاشق اہل بیت بھی ہو, اور عاشق اولیاء بھی. ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب. انس بھائی سلسلہ تو جاری ہے, ہمارے کئی ناظرین سوئیاں کھا رہے ہوں گے, عید کی خوشیاں, تو ان کو بھی پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ, اللہ سب میٹھا دوں آپ کو. ماشاءاللہ. اچھا یہاں پہ میں عرض کروں, جنید بھائی علی نا آپ, جنید بھائی ماشاءاللہ. تو یہاں پہ دیکھیں یہ سلسلہ تو گھر گھر آج لگا ہوا ہے, سوئیاں ہیں اور پھلکیاں ہیں, کچھ نمکین ہے, کچھ میٹھا ہے, یہ سلسلہ تو ہر گھر میں ہے, اور آج ہمارے منچ میں بھی ماشاءاللہ یہ سلسلہ سجایا گیا ہے. ساتھ ساتھ میں ایک بات عرض کروں, دیکھیں یہ جو خوشیاں ہیں نا, یہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنا چاہیے, اور جب خوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں نا تو اس سے محبت پیدا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بہت خوبصورت روایت بتاؤں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی مومن کسی مومن کو خوش کرتا ہے تو اس کی خوشی سے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے, اور وہ فرشتہ بروز قیامت تک علامہ صاحب اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے. یعنی کتنی مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا. اور یہ ماشاءاللہ انس بھائی اور ان کی پوری ٹیم, میں تو سبحان اللہ, بے شک خوشیاں بانٹیں, انشاءاللہ خوشیاں بڑھیں گی اللہ کی رحمت سے. تو ابھی سلسلہ یہ کہ ماشاءاللہ ہمارے سعد بھائی بھی مجھے نظر آئے, عبد الرحمن بھائی ماشاءاللہ, میں جب بھی آتا تھا یہ نعت وغیرہ اور بہت خوبصورت انداز میں نعت شریف پیش کرتے تھے. آج کے ایک دو اشعار سن لیں جنید بھائی کے, تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی, جو نئے ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ جڑے ہیں, وہ بھی ان کی خوبصورت آواز کو سنیں. چل عبد الرحمن بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ لم یاتی نظیرک فی نظر لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو راج تو جیسے سو جگ راج کو تاج تو جیسے سو ہے تجھے کو شہ دوسرا جانا البحر ولا والموج تہا من بے کسو طوفان ہوش روبا من بے کسو طوفان ہوش روبا مجھے دھار میں ہو بگڑی ہے ہوا مجھے دھار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا لمحات نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. دیکھا ناظرین کتنی خوبصورت آواز ہے، اور خوبصورت کیوں نہ ہو، یہ آواز کس لیے کوشش کی جا رہی ہے، یہ آواز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں نکالی جا رہی ہے، اور ساری کوشش پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق اور محبت میں. ناظرین اکرام، چونکہ اب انس بھائی نے مجھے ہوسٹ بنا دیا ہے تو سلسلہ انس بھائی آپ بھی کچھ ماشاءاللہ، ہمارے دو نئے مہمان آئے، ہمارے شاکر بھائی آئے ماشاءاللہ، ہمارے غلام بھائی. اچھا شاکر بھائی، ان کا کچھ تعارف کرائیں شاکر بھائی کا. یہ ہمارے جو شاکر بھائی ہیں، یہ جو ہے پروڈکشن کے یعنی جتنے بھی دین اسلام اسٹوڈیو کا سنبھالا شروع سے لے کے اب تک. بیچ میں کچھ پروڈکشن والے تھے ہمارے ساتھ جو بیچ میں ہمیں دھوکہ دے کے گئے، اور اس کے بعد سے جو بھی کام لے کے چلے ہمارے شاکر بھائی لے کے چلے تھے پروڈکشن کے چلے وہ آج عید کی خوشیاں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، ہو سکتا ہے آزمائش ہو گئی ہوگی ان کے ہو ساتھ. سکتا ہے. اور جناب محمد غلام محمد بھائی جنہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے جو نعت خواں آیا، جو علماء کرام آئے، ان کی تعریف کر کے گئے. بہت اچھا ساؤنڈ آپریٹ انہوں نے کرا، ساؤنڈ انجینئر ہیں یہ. اور ماشاءاللہ سے دین اسلام اسٹوڈیو کا جتنا بھی کام ہوا ساؤنڈ کے حوالے سے. لیکن میں چاہوں گا شاکر بھائی بالکل تیار ہے، اور شاکر بھائی انشاءاللہ اپنے تاثرات دیں گے. چلیں سب سے پہلے السلام علیکم تمام ناظرین، وعلیکم اور السلام. میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو اور آپ سب کو بھی عید کی خوشیاں مبارک ہو. اور انس بھائی کے لیے، جب انس بھائی میرے پاس آئے تھے فرسٹ ٹائم، تو انس بھائی سے کافی ملاقات میری رہی ہے اس سے پہلے بھی. اور انس بھائی کے لیے اس وقت بھی میں نے بڑے حوصلہ افزائی کی تھی ان کی کہ اتنی سی عمر میں ماشاءاللہ انہوں نے اتنا سوچا، اور پھر سوچنے کے بعد اتنا زبردست سیٹ انہوں نے رکھا یہاں پر، اتنا زبردست سیٹ بنایا. یہ واقعی بڑے ان کے لیے کریڈٹ جاتا ہے ان کو، انس بھائی کو تمام. اور یہ پروگرام بیسکلی جو آرگنائز اور پروڈیوس ہوتا ہے اس کے پیچھے بہت محنت ہوتی ہے، بے تحاشا محنت ہوتی ہے. ابھی آپ نے پروگرام میں شیئر بھی کیا کہ علماء کرام کو ارینج کرنا، پھر ان کو کنونس دینا، پھر ان کو یہاں لانا، پھر ان کے ٹائم کا خیال رکھنا، پھر پروگرام کے ٹائم کو خیال رکھنا. تو انس بھائی کے لیے میری طرف سے بڑی حوصلہ افزائی ہے. اچھا، یہ ابھی تو سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے سے پہلے مجھے شاکر بھائی نے بتایا کہ ارسلان بھائی یہ انس بھائی نے جو کام کیا نا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. شاکر بھائی کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیں تمام لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ کسی بھی پروگرام کو آرگنائز کرنے کے لیے ایک بجٹ سیٹ ہوتا ہے. اور آپ نے بھی دیکھا کہ ان کے جو پروگرام آن ایئر ہوئے وہ کسی میں بھی انہوں نے ایڈ نہیں لگایا ہے، اور وداؤٹ ایڈ آن ایئر کرنا 30 days
اور ان کے پیچھے جو بجٹ انہوں نے لگایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بجٹ کو بھی قبول فرمائے اور اس طرح ان کو استقامت دے کہ آئندہ بھی یہ دین اسلام یہ جو کام کر رہے ہیں بیسیکلی اسلام کی خاطر ہے. اور جتنے بھی انہوں نے آن ایئر پروگرام کیے ہیں اس میں میں نے بھی الحمدللہ سارے ان کے پروگرام دیکھے ہیں. اس میں اتنی زبردست باتیں علماء کرام کی طرف سے سننے کو ملی, نعت خوانوں کی طرف سے بہت اچھی نعت سننے کو ملی. تو یہ سارا کریڈٹ انس بھائی کو جاتا ہے. اور ایک ان کے توسط سے آج چینل سے انس بھائی کے چینل سے اور قادری پروڈکشن کے توسط سے انس بھائی کو میں ایک مطلب آفر کر رہا ہوں کہ ان کی خدمات جس طرح دین اسلام چینل کر رہا ہے تو میری طرف سے یہ آفر ہے کہ آئندہ ان کا جو بھی پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ میں آن ایئر کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ صرف کہنے تک نہیں ہے. شاکر بھائی ان خوشیوں کے لمحات میں میٹھا بھی ہونا چاہیے, وہ میٹھا فرمائیں. ہمارے غلام بھائی ماشاءاللہ, غلام بھائی کے حوالے سے بہت بہترین کلمات ہمارے انس بھائی نے کہے. اور میں جب آیا نا شروع میں تو میں نے دیکھا یار یہ ساؤنڈ چلا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو گیا. بسا اوقات ساؤنڈ چلانے والے نا وہ ایک بھرکم سا ایک جسم ہوتا ہے, وہ چلاتے ہیں اور بڑے دماغی ہوتے ہیں, تیز ترار ہوتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ اللہ کے ولی انتہائی خاموشی, سنجیدگی. آج تو انس بھائی ان سے مجھے کچھ سننا ہے, کلام سن لیتے ہیں. کلام پہلے ان سے تعارف وغیرہ لے لیتے ہیں کہ کیا سلسلہ تھا, ساؤنڈ وغیرہ چلا. اچھا میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ساؤنڈ والے جب ساؤنڈ چلاتے ہیں تو کوئی ایسا ایک واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہو کہ جس میں آپ نے کہا ہو یار یہ کیا ہوا, چلو یار کٹ کرو اب یہ کرو. جی غلام بھائی. سب سے پہلے میں دین اسلام اسٹوڈیو کے ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام سجایا مسلسل 30 دن. یہ بہت قابل تعریف اور قابل فخر کی بات ہے شاکر بھائی کہ 30 دن یہ پروگرام چلانا. اور جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ بجٹ کے حوالے سے بنا ایڈ کے یہ بس وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ پاک خود ہی رستہ بناتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو جیسے شاکر بھائی نے کہا ہے کہ ان کے لیے آفر ہے. ارے آپ بھی کوئی آفر دے رہے ہیں انس بھائی کو تو عید کی خوشیوں میں کہ نیکسٹ ٹائم یا کبھی بھی یہ پروگرام چلتا رہا تو انشاءاللہ فیضان ساؤنڈ حاضر ہے ان کے لیے. ناظرین کرام, آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ رمضان المبارک میں بھی ساؤنڈ والے فارغ نہیں ہوتے, ان کی اپنی مصروفیات ہوتی ہے. اور ایک میں سب سے بڑی بات کہوں غلام بھائی کی بھی اور دیگر شاکر بھائی کے ساتھ جو ٹیم ہے پروڈکشن کے حوالے سے, اپنے وقت کو لگانا, ایکسٹرا وقت کو لگانا, بھائی سحری کرنا ہے. اب رمضان کا شیڈول انس بھائی کیسا گزرا ہے, وہ سحری کرو, اب وہ ٹائم اتنا کم ہوتا ہے, ادھر جانا ہے وہ یہ کام سارے, اور پھر گھر والے شاپنگ. جنید بھائی یہ شاپنگوں کا سلسلہ بھی تو ہوتا ہے, لیکن ایسے موقع پر ماشاءاللہ غلام بھائی نے بہت بھرپور ساتھ دیا. تو آج میں سوچ رہا ہوں سخاوت بھائی ان سے کچھ کلام, آپ نے تو کلام سنا دیا ماشاءاللہ. کیا آج علماء کرام فیصلہ کرتے ہیں, ہم ان دو علماء کے پاس یہ فیصلہ پیش کرتے ہیں. انیس بھائی کیا فرماتے ہیں آپ, کیا سنا جائے غلام بھائی سے؟ ایسا ہو کہ شفقت ماشاءاللہ ساؤنڈ بھی چلاتے ہیں, بہترین کلام بھی پڑھتے ہیں یہ. اور ابھی بات چل رہی تھی ہمارے غلام بھائی کی, تو میں تھوڑا عرض کر دوں کیونکہ علامہ صاحب ہمارا فیلڈ ہے, آپ کو پتہ ہے, بولنا, خطاب کرنا اور درس قرآن, درس حدیث, جمعہ اور سلسلہ رہتا ہے. تو بہت سارے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے ہمارا اور ساؤنڈ والوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے. تو میں جب پہلی دفعہ آیا بیت المقدس اور مسئلہ فلسطین موضوع تھا, تو ماشاءاللہ بڑا بہترین انہوں نے جو ہے وہ چلایا اور مجھے بڑی جو ہے نا وہ اپنا خوشی ہوئی. اور جو ہمارے ناظرین اور سامعین جنہوں نے سلسلے دیکھیں وہ بھی اس چیز کو نوٹ کریں گے. یہ کوئی ایک ہوتا ہے نا کہ مبالغہ آرائی کر دی, مبالغہ آرائی کی بات نہیں ہے. آپ نے جنہوں نے سلسلے سنے ہوں گے تو وہ نوٹ کیا ہوگا کہ اس قدر بہترین آپ نے ماشاءاللہ مینیج کیا اور ساؤنڈ کو چلایا. ایک چیز یہ, دوسری چیز ماشاءاللہ ان کی طبیعت, ابھی دیکھیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے بھی. ایک ہوتا ہے نا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ساؤنڈ ہے یا پروڈکشن ہے یا کچھ ایسا ہے, تھوڑا پیسہ آنے لگ جائے تو بعض لوگ تھوڑا مزاج تبدیل ہو جاتا ہے, مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو ماشاءاللہ آج ہی میں نے ان کے اندر دیکھی, انکساری ان کے اندر دیکھی, ملنساری ان کے اندر میں نے دیکھی. اور پھر یہ دیکھیں ہم ملک پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں تو لائٹوں کا بھی جو ہے وہ ایک سلسلہ,
بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ پروگرام ابھی سٹارٹ ہی کر رہے ہیں تو لائٹ چلی گئی. علامہ صاحب میں آپ کو بتاؤں یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے. میں بیان شروع کر رہا تھا اور بیان تقریباً میں نے شروع کر دیا تھا, اور آپ بھی جانتے ہیں سخاوت بھائی, جب بیان ہم شروع کر دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے مواد جمع کرنا, پھر ہم گفتگو کو سمیٹتے بھی آگے جا کے, پہلے ہم گفتگو کو پھیلاتے پھر گفتگو کو سمیٹتے ٹائم دیکھتے ہوئے. اب میں نے شروع کر دیا, اچھا ماشاء اللہ واہ واہ سبحان اللہ, اچانک لائٹ چلی گئی. جی یہ سلسلہ تو رہا ہے ماشاء اللہ. تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا, جیسے میں نے دیکھا کہ ابھی پروگرام سٹارٹ ہی ہوا تو لائٹ چلی گئی. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جنریٹر چل رہا ہے تو جنریٹر اچانک سے بند ہو گیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے غلام بھائی بھی ساؤنڈ والے, فیضان ساؤنڈ والے, اور ہمارے قادری پروڈکشن کے ہمارے شاکر بھائی, اور شاکر بھائی کے جو ورکر ہیں ہمارے حنین بھائی ہیں اور عزیر بھائی ہیں ماشاءاللہ. تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ پورا جو ہے نا انہوں نے تعاون کیا, پورا جو ہے نا وہ کوپریٹ کیا. اگر لائٹ چلی گئی یا جنریٹر نے مسئلہ کر دیا, یا جیسے فرما رہے تھے ابھی کہ کوئی علامہ صاحب منع کر دیا, لیٹ ہو گئے, کوئی نعت خواں منع کر دیا, لیٹ ہو گئے یا آئے نہیں, تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑا تعاون کیا, بڑا کوپریٹ کیا. اور میں صحیح عرض کروں علامہ صاحب اور دیگر کے ایسے لوگ, ایسے مخلص لوگ, ایسے اچھے لوگ بہت کم ملتے ہیں, اور اگر مل جائیں تو پھر ان کی قدر کرنی چاہیے, ان کو جو ہے نا وہ اپنا سنبھال کر رکھنا چاہیے. اور ابھی گفتگو آپ کر رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے انس بھائی یا آپ ہی اس پہ بھی گفتگو کر لیں کہ جیسے کسی نعت خواں نے اچانک منع کر دیا, ٹھیک ہے, کسی علامہ صاحب نے اچانک منع کر دیا, تو اس پہ بھی ہمارے علماء اور ایسے ثناخواں ہیں کہ جنہوں نے قربانی پیش کی ہے, اور ایک فون کیا ہے ماشاءاللہ وہ آ گئے. دیکھیں ہر بندے کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں, اور پھر رمضان ہو, روزہ بھی ہو, تو اچانک سے یہ انس بھائی ہمیں صحیح بتائیں گے کہ نعت خواں نے منع کر دیا یا کچھ کہہ دیا, یا کوئی علامہ صاحب کو ایمرجنسی ہو گئی یا وہ نہیں آ پائے اچانک سے, اور پھر ظاہر سی بات ہے پوری ٹیم یہاں پر آئی ہوئی ہے, ساؤنڈ لگا ہوا ہے, پروڈکشن پورا ہے, نعت خواں آئے ہوئے ہیں, دیگر سارا سلسلہ, اب ایک فرد کی وجہ سے وہ ہو گیا معاملہ. اس میں پھر علامہ صاحب آپ آئے, ماشاءاللہ علماء نے بھی کوپریٹ کیا, بڑا تعاون کیا, نعت خوانوں میں کیا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا بھی تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جائے جنہوں نے قربانی دی, تو یہ بڑی بات ہے. یہ تو ہمارے انس بھائی بتائیں گے. میں تو غلام بھائی کو دیکھ رہا ہوں, غلام بھائی کی کہیں یہ چلے نہ جائیں بھائی, ان سے جی ان سے نعت بھی سنیں گے. بالکل بالکل, نعت یہ اپنے فرمائش پہ جو ہے وہ سنا دے. میں اس سے پہلے یہ گفتگو کرنا چاہتا تھا. غلام بھائی کے حوالے سے ان سے کیا سنا جائے؟ غلام بھائی کا میرا ایک سلسلہ ریکارڈ ہوا تھا بزرگوں کی تعظیم کے حوالے سے, بزرگوں کی عقیدتوں کے حوالے سے. تو اس میں جو ہے انہوں نے ایک خوبصورت کلام پڑھا تھا, اور پڑھتے بھی ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت ہے, کیا بات, بہت خوبصورت کلام پڑھتے ہیں. تو آئیے اسی زمن میں ہم ان سے کلام بھی سن لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جھکی ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھنا, جھکی ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھنا, ہمارا قلب غزی ہے حضور دیکھنا, ہمارا قلب غزی ہے حضور دیکھنا. ہماری آنکھ میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا, ہماری آنکھ میں خوشیوں کا
رقص ہوتا تھا اب ان میں درد چھپا گئے حضور دیکھنا اب ان میں درد چھپا گئے حضور دیکھنا جھکی ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آواز ہے ماشاءاللہ. اللہ اچھا ماشاءاللہ. ماشاء اللہ عز و جل عید کا موقع ہے، عید کی خوشیاں ہیں، ہم سب مل بانٹ کر خوشی بھی منا رہے ہیں. ایسے موقع پر ہمیں دین اسلام کے اسٹوڈیو سے اس بات کا بھی آپ کو پیغام مل جاتا ہے کہ عید بنا ہے عود سے، اور عود کا معنی ہوتا ہے بمعنی لوٹ کر آنا. یعنی یہ عید کی جو خوشیاں ہیں لوٹ لوٹ کر بار بار آتی ہیں، اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ عید میں بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جن لوگوں کے دل آج بھی غمگین ہیں، کن معنوں میں کہ جو کپڑے نئے خرید نہیں سکے، جو کپڑے نئے خرید نہیں سکے، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، یا پھر وہ بیوائیں عورتیں جو گھر پہ منتظر تھیں کہ کاش کوئی انہیں بھی خوشیوں میں شامل کر لیتا. اور خصوصی طور پر یتیموں کا خیال کرنے کے حوالے سے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، فرامین ہیں، ہمیں ان کو بھی ان خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے. کس انداز میں کہ ان کے لیے بھی یہ ساری چیزوں کا اہتمام کریں، انہیں بھی جو ہیں وہ تحائف کے نام پہ پیسے پیش کیے جائیں، انہیں جو ہے وہ کپڑے پیش کیے جائیں، انہیں جو ہے یہ نئی خوشیاں اس انداز میں وہ بھی اس خوشی میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشی اچھے انداز سے منا دیں. بہت اچھی بات کہی کہ واقعی میں یہ خوشی کا دن تو ہے، لیکن ذرا ہم اپنے قرب و جوار میں دیکھیں، اپنے بسا اوقات خاندان میں اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے کہ ہم خبر نہیں لے پاتے. ناظرین کرام، آپ غور کریں، آج اگر آپ کو خوشی مل رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کو ضائع نہیں کریں، اس خوشی میں اوروں کو بھی شامل کریں. اور میٹھی چیز آپ نے بنائی ہے تو اس کو اپنے پڑوسیوں میں تقسیم کریں، ان کے گھر جائیں، ان کو بلائیں، بچوں میں عیدیاں تقسیم کریں، اور یہ بہت بہترین کام ہوگا. اور یقین جانیے آپ کے علاقے میں، آپ کی گلی میں ایک محبت کا فضا جو ہے نا یہ پروان چڑھے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے گا. ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم اپنی خوشیوں کو تقسیم کرتے ہیں تو یہ خوشیاں کم نہیں ہوتی، بلکہ جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا خوشیاں عید کے معنی عود یہ لوٹنے سے ہے. تو یہ خوشیاں جو واقع میں ایسی لوٹتی ہے کہ ہم نے ایک کو خوش کیا، اس کی خوشی اور ہماری خوشی یہ تقسیم ہوئی اور یہ خوشیاں پھیلتی جاتی ہیں. میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ایک مقام پر میں نے پڑھا تھا کہ جب کوئی خوش ہوتا ہے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک سے کوئی غم کی خبر ملی. اب 4-5 دوست بیٹھے ہوئے تو اب جیسے غم کی خبر ملی نا سارے مایوس ہو گئے سارے. اب جیسے علامہ صاحب نے اس عید خوشی کے موقع پر انہوں نے جب اس طرح کی باتیں کی کہ غربا کے حوالے سے، خاص یتیموں کے حوالے سے توجہ ہونی چاہیے، تو ہماری کیفیت بن گئی نا. تو اب ایسا ہوتا ہے کہ ایک کسی نے غم کی خبر دی اور سارے غمگین ہو گئے، خوش تھے. اب اس میں نے پڑھا کہ جو خوش ہوتے نا اور جو غمگین ہوتے ہیں، ان کے دماغ سے ایک شعاع نکلتی، ایک روشنی نکلتی جس کو ریز کہتے ہیں، اور یہ اگر غم کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے نا تو یہ خوشی پر حاوی ہوتا ہے اور سارے غمگین ہو جاتے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے خوشیاں تقسیم کریں اپنے قرب جوار میں، خاص کر اپنے ان رشتہ داروں کو آج کے دن نہ بھولیں کہ جن سے
آپ کی لڑائی ہو چکی ہے، کوئی تلخ کلامی ہو گئی ہو، شاکر بھائی کیا کہتے ہیں؟ یہ سلسلہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کچھ فرما خوشی اور غمی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ، تو اسی ضمن میں ایک واقعہ بھی مجھے یاد آ گیا۔ سبحان اللہ۔ امیر المؤمنین ویسے علامہ سیدنا صاحب کے ساتھ ہم رہ کر یہ کہ وہ خاموش نہیں ہو سکتے، ہر سلسلے میں کچھ نہ کچھ ماشاءاللہ پیش کر، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خوبصورت عمل، کیا خوبصورت عمل ہے۔ عید کا موقع ہے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد آئے اور گیٹ کو بند کر کر جو ہے وہ کمرے میں آرام فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب لوگ یہ ماجرا دیکھ کر کہ امیر المؤمنین ہے، عید کی نماز کے بعد کمرہ بند کر زارو قطار رو رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ جب دروازہ کھلوایا گیا اور معاملے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا عید کے دن تو اس کے لیے ہیں جس کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، جس کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، جس کے جو ہے تراویح کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، جس کے روزے مقبول ہیں، یہ تو خوشیاں ان کے لیے ہیں، اور مجھے کیا خبر کہ میرے روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کا بھی اس انداز میں اسلان بھائی جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس ضمن میں اب دیکھیں ہمارے یہاں عید کی خوشیوں کے نام پر جو چیزیں کی جاتی ہیں، بالخصوص نوجوان نسل میں میوزیکل پروگرام وغیرہ، یہ ان ساری چیزوں کا سلسلہ ہو جاتا ہے، تو یہ اصل میں حقیقی خوشی نہیں ہوتی بندوں کو، جو اس طرح کے اسلام کے خلاف جا کر دین اسلام کے معاملات سے ہٹ کر جو ساری چیزیں کرتے ہیں اور جگہ جگہ پر گناہوں کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے، تو پھر انہیں حقیقی خوشی نصیب نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہے، وہ ضمناً صرف لذت ہے، خواہشات نفس ہے، نفس کی تسکین ہے، ضمناً کہ ہاں عید ہے، ہم بھی نئے کپڑے پہن لیں، نئے معاملات ہو جائیں، عیدی مل جائے، تو یہ حقیقی خوشی نہیں ہے۔ حقیقی خوشی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ ماشاءاللہ، بہت اور خوب، ہمیں تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، ہمیں تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے بھر کا کیا ناصر کوئی بھلا جانے برا جانے، زمانے بھر کا کیا ناصر کوئی بھلا جانے برا جانے۔ اسی طرح عید کے حوالے سے جنید بھائی اس موقع پہ انہوں نے اشعار پڑھا ہے، کچھ ماشاءاللہ آپ لب خوب شاعری کر دیں، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ خاموش رہیں، ہم آپ کو اس طرح جانے نہیں دیں گے، کچھ اشعار بھی سنائیں۔ اور ماشاءاللہ جنید بھائی ہمارے سینئر بھی ہیں، ان سے ایک بہت مفید باتیں ہم سنیں گے، پہلے کچھ اشعار سنتے ہیں انشاءاللہ۔ علامہ صاحب ابھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ارشاد فرما رہے تھے، تو ایک شعر میرے ذہن میں آیا۔ امیر سنت فرماتے ہیں، عید کے دن عمر یہ رو رو کر، عید کے دن عمر یہ رو رو کر بولنے کو کی عید ہوتی ہے، بولنے کو کی عید ہوتی ہے، اور بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے۔ دید تیری ہے عید میری، دید تیری ہے عید میری، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، جلوہ دکھاؤ دکھاؤ، جلوہ دکھاؤ دکھاؤ، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی۔ عید تیری ہے، تیری جب کی دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تو آنا
مدنی مدینے والے دید تیری ہے عید میری جلوہ دکھاؤ آقا جلوہ دکھاؤ زہرا کے بابا جلوہ دکھاؤ حسنین کے نانا جلوہ دکھاؤ مکی مدنی در پہ بولاؤ مکی مدنی. اچھا جنید بھائی صرف نعت خواہ نہیں ہے بلکہ جنید بھائی مدنی چینل پر بھی ان کا کام ہے ریکارڈنگ وغیرہ کے حوالے سے. اچھا ہم نے دیکھا ایک عرصے سے جنید بھائی محنت کرتے ہیں اور یہ میں ان کو ایک استاد کہتا ہوں اور استاد جو ہے نا یہ ہیرا بناتے ہیں اور ماشاءاللہ کئی ایسے بچے ہیں جن کو نعت کے حوالے سے یہ گائیڈ کرتے رہے. میں چاہوں گا آج انس بھائی اور جنید بھائی ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں آتے رہے ہیں اور آج بھی انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے, تو میں چاہوں گا اپنے بڑوں کی موجودگی میں کچھ تجربات ان سے حاصل کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں جنید بھئی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نعت خوانی میں نعت خواں ریکارڈنگ وغیرہ کراتے ہیں, قاری صاحبان بھی ہوتے ہیں اور ہم علماء کرام بھی اس طرح کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں ہم مصروف عمل نظر آتے ہیں. تو ریکارڈنگ کے حوالے سے کوئی بتائیں, کوئی آئیڈیا دیں, کوئی تربیت وغیرہ ہو, بس آج آپ اس حوالے سے کوئی رہنمائی فرما دیں. مطلب کس حوالے سے تربیت آئیڈیا؟ مطلب ریکارڈنگ میں جائیں تو کیا انداز ہو, کن چیزوں کا خیال رکھا جائے. اب کلام پڑھنا ہے, اب جیسے بسا اوقات ہمارے وہ بسا اوقات چونکہ مائک مل گیا ہے تو وہ کلام پڑھتے رہیں گے, آپ بس اوقات پرچیاں آ رہی ہیں, اشارے کر رہے ہیں. اچھا میں نے ایسا بھی دیکھا کہ سبحان اللہ, اچھا بلند آواز سبحان اللہ سے کہہ رہے کہ بھائی آپ چھوڑ دیں, اب دوسرے بھی ہیں لیکن اب وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو اس حوالے سے بھی کچھ گائیڈ کریں تاکہ دیکھیں شخصیت جو ہے نا, اب آپ ریکارڈنگ کے لیے گئے, آپ آن ایئر بھی ہو رہے ہیں, آپ کیمرے کے سامنے, تو آپ کا انداز ایسا خوبصورت ہونا چاہیے نا کہ لوگ آپ کو سنیں. بسا اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انتظار کرتے حضرت دوبارہ کہیں دوبارہ کہیں دوبارہ کہیں, یار اور ایک بار اور ایک بار اور, نہیں بہت خوبصورت, یار وہ آئے تھے بہت اچھا بولتے تھے, اور بسا اوقات ہوتے یار آ گئے کب تک ختم ہوں گے, اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے. تو رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں. خیر مبارک. ہمارے شاکر بھائی ہیں, غلام بھائی ہیں, انس بھائی ہیں, دیگر علماء اہل سنت ہیں. ساؤنڈ کے حوالے سے ہو, پروڈکشن کے حوالے سے ہو, کوآرڈینیٹر کے حوالے سے ہو, ہوسٹ کے حوالے سے ہو, ہر کوئی قابل تعریف ہے. اللہ پاک تمام کی کاوشوں کو قبول فرمائے. اچھا ریکارڈنگ میں تو سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کی پابندی بہت ضروری ہے. بالکل بالکل, چاہے وہ آفیشیل ہو, ان آفیشیل ہو, میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, کسی بھی جگہ بھی ریکارڈنگ ہو تو وقت کی پابندی ضروری ہے. ٹھیک. تو اس کے بعد میرا تجربہ زیادہ تر نعت خوانوں کے حوالے سے رہا. اچھا ایک مرتبہ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ محفل تھی اس سال ثواب کی. اب نعت خواں نے کلام پڑھا, صلی علی پکارو سرکار آ رہا ہے, مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر. اچھا یہ ایک سینس بھی ہونا ضروری ہے کہ آپ کس محفل میں جا رہے ہیں اور آپ نے پڑھنا کیا ہے, یہ ضروری ہے. تو بڑا عجیب ماحول بنا. اب وہ اشارے ثواب کے محفل ہے, تیجا کی محفل ہے, اور وہ پڑھ رہے مولود کی گھڑی ہے. اچھا سننے والے تو سن رہے, اچھا کسی کے اندر ہمت نہیں کہ بولیں, لیکن یہ خود نعت خواں کو سینس ہونا چاہیے کہ ہم نے پڑھنا کیا. بالکل. اچھا کچھ باتیں ایسی ہیں نعت خوانوں کے حوالے سے کہ جو ہمارے نئے نعت خواں الحمدللہ ہمارے اس دین اسلام اسٹوڈیو میں کچھ ایسے ثنا خواں بھی آئے کہ بہت اپنی عمر کے حوالے سے بہت اچھا پڑھ رہا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ سیکھنی چاہیے. بعض نعت خواں ایسے ہیں کہ وہ بڑے نعت خوانوں کو دیکھتے ہیں نا, جیسے خالد حسین خالد صاحب ہیں, میں ان کا تذکرہ اس لیے کروں گا کہ یہ بہت اونچا کلام پڑھتے ہیں, بالکل بہت اونچا پڑھتے ہیں. تو جہاں ہم آخری پر ہوتے ہیں نا وہاں ان کا اسٹارٹ ہے, وہ اس طرح پڑھتے ہیں. تو ایسی تربیت کا ایک حصہ تھا. وہ کچھ بچے بیٹھے تھے, تو ایک بچے نے شروع یہاں سے کرا, آڈیشن دینا ہے وہ, تو اس نے پڑھا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. اچھا اس نے پڑھا بہت اونچا. اچھا میری کوشش ہوتی ہے الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے
طریقہ تو یہ کہ میں آڈیشن لیتا ہوں مدرسۃ المدینہ میں جا کر، تقریباً میں ہی پاس کر لیتا ہوں، لیکن ایک پالیسی ہے کہ میں خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ 2-3 ہوں، بالکل، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں جس نظریے سے دیکھ رہا ہوں 2 ساتھ موجود ہوں، تو 2 نے کہا کہ یار یہ جب اس نے انترا پڑھا نا یہ تیرا کام ہے تو بڑا آؤٹ ہوا، تو دونوں نے کہا یار اچھا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں انترا کیا ہوتا ہے، وہ تو پریشان ہو انترا میں پڑھ کے بھی سناتا ہوں. اچھا میں آپ کو نا دونوں انداز سناتا ہوں کہ کس طرح ہے. اچھا پہلے تو بچے نے یوں پڑھا، بڑا اونچا پڑھا تھا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم. اب اس کے انترا اتنا اونچا ہے شاید میں بھی نہ لے پاؤں. یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کہ تو یہ بڑا اونچا تھا، یہ بڑا بچے نے اس کو نہیں نبھا پایا. پھر میں نے اس کو کہا کہ آپ اس کو نیچے سے پڑھیں تاکہ آپ پڑھ سکیں. پھر اس نے پڑھا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم. اب اس کا انترا بڑا آسان ہوگا، پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی، آپ کے گلے میں تکلیف بھی نہیں ہوگی، پھر آپ آرام سے پڑھ سکیں گے کہ یہ تیرا کام ہے آمینہ کے در یتیم. تو پھر اس طرح جا کے جو ہے وہ اس بچے کو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کچھ تیاری کریں پھر آپ دوبارہ آئیں. تو ماشاءاللہ پھر ہفتہ 15-20 دن کے بعد جب وہ آئے تو ماشاءاللہ اس نے اس چیز کو سمجھا کہ مجھے پڑھنا کس طرح ہے. اصل میں ہوتا یہی ہے کہ آپ نے جس نعت خواں کو سنا ہے نا، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کے انداز سے پڑھوں، کلام انتخاب کریں لیکن پڑھیں آپ اپنے انداز سے، جو آپ کا اپنا گلا ہے، جس گلے سے آپ پڑھ سکتے ہیں آپ اپنے انداز سے پڑھیں، کلام کسی کا انتخاب کریں. یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں اسٹارٹنگ میں ہوتے ہیں یا پھر کوئی اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اب واقعی میں سامنے والے کو دیکھ کر نا وہ دیکھتے ہیں بس یہ ہمیں یہ بننا ہے. اور آپ دیکھیں ناظرین کرام، آپ کی زندگی میں بھی اس طرح کا کوئی پہلو آتا ہوگا، آپ آگے بڑھنا چاہتے ہوں گے، آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہوں گے، آپ کچھ سمجھانا چاہتے ہوں گے. آپ نے ابھی ہمارے یہاں علامہ صاحب ایک رواج چل پڑا ہے موٹیویشنل اسپیکر. اب ہم نہ عقائد دیکھ رہے ہیں، کوئی نظریات نہیں دیکھ رہے، بس ہمیں سننا ہے. بھائی موٹیویٹ کرنے کے لیے میں آپ کو ایک عظیم ہستی کا نام بتا رہا ہوں، اس سے بڑھ کر کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تربیت فرماتے ہیں. آپ احادیث مبارکہ پڑھیں. تو ناظرین کرام جب بھی کبھی اس طرح کا سلسلہ ہو نا، آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ کسی کو دیکھ کر یہ نہیں چاہیں کہ آج اس نے جو پڑھا ہے یا جو وہ کر رہے ہیں ہم بھی فرسٹ بالکل ویسا ہی کرنا شروع کر دیں. بھائی اس نے کیا ہے، اس پیچھے بہت بڑا کام ہے، پیچھے بہت بڑا کام ہے. آج جو انس بھائی سلسلہ لے کر آئے ہیں، اس سلسلہ کیا ہے شاکر بھائی، یہ بہت بڑا کام ہے، پیچھے ایک کام کیا ہے. تب یہ اب انس بھائی کو دیکھ کر کوئی حسد کرے چلو بھائی میں بھی یہ سلسلہ کروں، تو آپ فوراً سے یہ نہیں کر سکتے. یہ ماشاءاللہ ان کی محنت ہے. تو میں ناظرین کرام کو یہ کہوں گا کہ بہت خوبصورت انداز ماشاءاللہ جنید بھائی کا تھا، اور دوران گفتگو ایک الفاظ مجھے یاد آیا اور بہت خوبصورت ہے کہ صحیح وقت میں صحیح رہنما کا مل جانا یہ کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں. جنید بھائی نے اس بچے کی تربیت کی. جنید بھائی آج وہ بچہ کہاں ہوگا، کہاں نعتیں پڑھ رہا ہوگا، اور ان کے لیے ثواب جاریہ اس قدر ہو گیا ہے کہ جہاں جہاں وہ نعتیں پڑھ رہا ہے اخلاص کے ساتھ، وہ لوگوں کے دل میں عشق رسول کے وہ رس گھول رہا ہے، تو ان کو کس قدر ثواب مل رہا ہوگا. اور میں یہاں پہ یہ بھی اپنے ناظرین کرام کو کہوں گا، آپ کے پاس قابلیت ہے، آپ کے پاس ایتھارٹیز ہیں، سورسز ہیں، تعلقات ہیں، اس کو امت مسلمہ کی جو مخلوق ہے نا یہ ان کی خدمت میں آپ لگائیں. آپ ہنر جانتے ہیں، کسی کو سکھا دیں. ارسلان بھائی میں آخری گفتگو کروں گا، قطع کلامی کی وہ کروں گا. کیا میری کوشش ہوتی ہے خود کی کہ محفل میں جاؤں بالکل تو کلام میں اعلیٰ حضرت پڑھو. یہ بہت بڑا خوبصورت میسیج ہے اعلیٰ حضرت میں سمجھنے والوں کے لیے. خاندان اعلیٰ حضرت کے کلام ہے.
امام الکلام ہے. بے شک بے شک. اصل میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بعد ایسے نعت خواں کہ انہوں نے یوٹیوب پہ دیکھا یار کلام بہترین ہے، اور معذرت کے ساتھ تمام نعت خوانوں کی بارگاہ میں دیکھ رہے ہیں کہ کس کلام پہ نذرانہ زیادہ ملے گا اس کلام پہ لگا کرتے ہیں. میں نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ یار ایسے کلام، اچھا مزے کی بات تو نہیں کہوں گا میں، بلکہ افسوس کی بات ہے کہ کلام کس نے لکھا. اور میں نے ایسے نعت خواں بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے بد مذہبوں کے کلام جو منقبتیں ہوتی ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں، ان کی منقبتیں پڑھتے ہیں تاکہ کچھ اچھی ترکیب بن جائے. تو بھائی کلام اعلیٰ حضرت میں رہے، خاندان اعلیٰ حضرت کلام میں، امیر سنت کے کلام میں. ہمارے کچھ ایسے شاعر ہیں کراچی کے، جیسے ابھرتے ہوئے شاعر ہیں علامہ نثار علی اجاگر صاحب، ان کے کلام پڑھیں انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی. بھائی سعد بھائی ماشاءاللہ بیٹھے میں اور کلام سنیں گے. میں تو چاہ رہا تھا یہ سعد بھائی ماشاءاللہ یہ اس سلسلے کے حوالے سے انس بھائی نے مجھے کافی ان کے حوالے سے بتایا کہ بہت اچھی کوشش لوگوں علماء کرام سے رابطہ کرنا. اچھا ایک تو ہے رابطہ کرنا، یہ تو ہے، اور پھر پلس ان کو جا کر لینا. اچھا کوئی کھڑا ہے یہاں پہ بھئی یہ فلاں چوک میں کھڑے ہیں، بھئی ہم تو کوئی دوسرے چوک میں گھوم رہے ہیں، آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ نظر نہیں آئے. حضرت کہاں ہیں؟ اچھا پڑوس میں کھڑے ہوئے. جی حضرت آپ کہاں ہیں؟ بھئی آپ کے پڑوس میں ہی ہوں میں. تو اس طرح کے سلسلہ بھی رہا. کچھ تھوڑی اس طرح کی باتیں بتائیں. ہمارے اشرف بھائی بھی ماشاءاللہ اس حوالے سے شامل رہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے، ان کی عاجزی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ساتھ بھی کچھ اس طرح کی باتیں آپ عرض کریں نا کہ کیا ہوا، کوئی ایسی بات بتائیں کہ جس میں آپ کو لگا ہو یار یہ کیا، کوئی انوکھا واقعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک علامہ صاحب آئے ہوئے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں فلاں بیکری کے پاس ہوں، جیسے کہ باشانی بیکری ہے، تو یہ 2 بیکری ہے، مثال کے ایک اس کونے پہ ہے اور تو ایک اس کونے پہ ہے. ایک اسٹوڈیو کے قریب ہے تو ایک اسٹوڈیو سے بہت زیادہ دور ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں جا کر قریب والے میں ڈھونڈ رہا ہوں ان کو، علامہ صاحب کدھر رہ گئے. تو پھر علامہ صاحب کال کرتے ہیں میں بھاشانی میں ہوں، تو میں بھی بولتا ہوں کہ میں بھی تو بھاشانی میں ہوں. تو اس طرح سے یہ ایک واقعہ ہوا تھا. تو اس میں کافی زیادہ آزمائش ہوئی تھی اور پروگرام بھی اس وقت کافی زیادہ ڈیلے شروع ہوا تھا. تو ایک یہ واقعہ تھا. چلے ان سے نعت سنیں گے ماشاءاللہ. جی انشاءاللہ ایک کلام سنیں گے. آپ اپنی فرمائش سے سنیں گے، ان کی فرمائش سے سنیں گے؟ نہیں، جو یہ سنانا چاہیں ہمارے جو مہمان ہیں ان کی فرمائش سے سنیں گے. سب سے اولا والا ہمارا نبی. یہ تو میں کیا کہتے ہیں وہ اس طرح کا کلام ہونا، مطلب ان کا بھی تو امتحان ہو نا. نعت خواہ جنید بھائی یہ لوگ پڑھتے تو رہتے ہیں، ان کا امتحان نہیں لے لیا جائے؟ کیا کہتے ہیں؟ پھر جنید بھائی ارشاد فرمائیں. علامہ انیس صاحب کوئی سبحان کیا اس سے اگلا شعر پڑھنا ہے پچھلا شعر پڑھنا ہے؟ یہ تو نہیں پڑھنا. کوئی اس طرح کا ہو نا. کیا کہتے ہیں علامہ صاحب؟ کیا آسان کر رہے ہیں؟ ماشاء اللہ. نہیں جواب کے لیے میں آپ کو ایک لفظ دیتا ہوں، اس سے آپ کو شعر سنائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لفظ کون سا لفظ ہے؟ لفظ کون سا؟ کرم. کرم. سبحان اللہ. کرم سے کوئی ایسا شعر ہو جس میں اور کلام اعلیٰ حضرت ہو، یہ شرط ہے. اللہ. ٹائم چلائیں، ٹائم کیا چلائیں. اچھا آپ کے ساتھ عبد الرحمان بھائی بھی مشاورت بھی اجازت ہے بھائی؟ مشاورت میں دونوں سنا کام ہو جاتے ہیں. ماشاء اللہ. ٹائم چلانا چاہیے بھائی. میں اللہ اکبر. کلام دعا کی صورت میں ایسے اشارہ لینے، اشارہ میں دے رہے ہیں. سبحان اللہ. ویسے چیٹنگ ہو گئی ہے یہ تو غلام بھائی نے بتا دیا. ماشاء اللہ. چلے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا.
کا تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں دین اسلام کے اس پلیٹ فارم سے، اور وہ یہ بات ہے کہ ظاہر ہے عید کی خوشیاں ہیں، اور عید کی خوشیوں میں بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کئی سالوں تک نہیں ملتے. اللہ اکبر. ایک بھائی دوسرے بھائی کے پاس نہیں جا رہے، وہ الگ ہو گئے، وہ ساتھ نہیں رہ رہے ہیں، بہنوں کے پاس نہیں جاتے، ان سے ملاقات نہیں کرتے. یوں جو رشتہ داریاں ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خوبصورت فرمان، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو. بہت خوب سخاوت بھائی. علامہ صاحب یہ جو آپ نے میسیج دیا، یقین کریں یہ ہمارے ناظرین جو ہے نا اس پہ آپ توجہ کریں. بار بار ظاہر سی بات ہے خوشیاں تو ہیں، لیکن ان خوشیوں میں اپنوں کو نہ بھولیں. ناظرین کرام، ہمارا جو وقت ہے وہ بالکل اینڈ کی طرف جا رہا ہے، ہمیں سلسلہ کلوز بھی کرنا ہے، اور کئیوں کی مصروفیات ہوگی، اور ماشاءاللہ سبوں نے ہمیں وقت دیا اور بہت قربانی رہی ان کی آج کے اس دن خاص، اور وقت دینا یہ بہت بڑی قربانی ہے. تو میں چاہوں گا عبد الرحمن بھائی کچھ کلام سنائیں، اور میں ایک بات عرض کروں گا عبد الرحمن بھائی کے کلام کے بعد انشاءاللہ مزے کو بھی مزہ آئے گا. سبحان اللہ. بس عبد الرحمن بھائی 2-3 اشعار پڑھیں انشاءاللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مولا مدینہ ہے، بس میرا مولا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں لب واہ آنکھیں بند ہے، پھیلی ہے جھولیاں، اتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. پھر اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، سیر گلشن کون دیکھ دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار. کیا غرض کیوں جاؤں جانا وہ مدینہ چھوڑ کر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا گر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا گر. بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بھر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسین، بھر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسین. جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ
بس میرا مدعا مدینہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک سے ایک ہیرا ہے اہل سنت کے مجمع. سبحان اللہ. چاہے وہ ہمارے قاری فرحان صاحب ہوں، شاکر بھائی ہوں، جنید بھائی ہوں، علامہ صاحب ہوں، دیگر نعت خواں، ثنا خواں، علماء کرام ہوں. بہت خوبصورت انداز ہے اور بہت خوبصورت مزاج دیا ہے اہل سنت نے ہمیں. ہم احسان مند ہیں اپنے علماء کرام کے، ہم احسان مند ہیں اپنے بزرگوں کے کہ جن کی تعلیم اور تربیت کے سائے میں الحمدللہ آج اگر ہم کچھ بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ یا تو ذکر خدا ہے یا تو ذکر مصطفیٰ ہے. آج اگر ہمیں اس روش میں کوئی لے کر آیا ہے تو ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے والدین ہیں، اہل سنت کے وہ علماء ہیں، اور بالخصوص ہمارے مساجد کے ائمہ کرام ہیں کہ جنہوں نے اپنے اس اہم فریضے کو نبھایا اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نمازیوں کو تعلیمات دی. تعلیمات کیا؟ خوف خدا، عشق مصطفیٰ، عقیدہ ختم نبوت، صحابہ کرام کے حوالے سے، اہل بیت عظام کے حوالے سے. آج اہل سنت والجماعت یقین جانیے یتیم نہیں ہے. ہمارے پاس بھرپور علماء کرام ہے، ہمارے پاس بھرپور مواد ہے. ہم ایسے علماء کے سائے میں ہیں کہ جن کی تعلیم اور تربیت سے اللہ اکبر بڑے بڑے شاہکار معرض وجود میں آئے اور انہوں نے اپنا سکہ جمایا. ایک خوبصورت شعر میں آپ کو عرض کروں: ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. یقین جانے یہ تو شان ہے اعلیٰ حضرت کی، یہ شعر اعلیٰ حضرت کے لیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فیضان اعلیٰ حضرت ہے کہ سبحان اللہ بچے بچے کی زبان پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی جاری فرما دی ہے. اور مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی، وہ کہتے ہیں لِكُلِّ فَنٍّ الرِّجَالِ، ہر فن کے لیے ایک الگ مرد ہوتا ہے، لیکن ہم نے انس بھائی کو دیکھا ہر میدان میں نمبر 1، ہر میدان میں نمبر 1. تو مجھے لگا یار سلسلے کا اختتام ہوگا، لیکن سلسلے کا اختتام سبحان اللہ اگر انس بھائی کچھ نعت وغیرہ سنا دیں تو سبحان اللہ انہی کے اس نعت پہ انشاءاللہ سلسلے کا اختتام بھی ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. اور جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، عشق مجھے ایسی نیند سلا جانا، اے عشق مجھے ایسی، اے عشق کبھی ایسی نیند سلا
قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہیں اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا۔ اور میں بہت شکر گزار ہوں سب سے پہلے علماء اکرام کا، جناب محمد سخاوت مدنی صاحب کا، جناب محمد ارسلان مدنی صاحب کا، جناب محمد انیس مدنی صاحب کا، اور اس کے بعد بہت زیادہ شکر گزار ہوں دین اسلام اسٹوڈیو کی پوری ٹیم کا، جس میں شامل ہیں جناب محمد اویس رضا قادری، جناب محمد ارباز رضا قادری، جناب محمد اشرف اتاری صاحب، جناب محمد سعد قادری، جناب محمد سید عبدالرحمن شاہ قادری صاحب، اور ثنا خان رسول جو خاص طور پہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اگر جب ہمارے اوپر برا وقت آتا تھا، کوئی نعت خواں نہیں آتا تھا یا اینڈ ٹائم پہ منع کر دیتا تھا، تو جناب محمد جنید برکاتی صاحب، اور بہت شکر گزار ہمارے ساؤنڈ انجینئر جناب محمد غلام محمد قادری صاحب، جنہوں نے پورے مہینے بہت اچھے طریقے سے آپریٹنگ کری، بہت اچھے طریقے سے ماحول کو لے کے چلے، اور سب سے بڑا جو کام رہا یعنی آپ تک پہنچانے کا ذریعہ قادری پروڈکشن کے سی او جناب محمد شاکر قادری صاحب۔ اللہ کریم آپ تمامی کی حاضری کو یقینی بنانا اپنی کریم بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں۔ انشاءاللہ ناظرین اکرام پھر ملیں گے کچھ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، کچھ نیا لے کر آئیں گے انشاءاللہ، پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔